حضرت مفتی فاروق صاحب، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور عظمت کیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن محمد علیہ السلام کی مبارک ہستی اور آپ کی ولادت کا کوئی ذکر فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، اولاد رسول کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے جی کہ وہ رسول اللہ کی اولاد ہے، کیا بات ہے، سبحان سید اللہ، الانبیاء سبحان ہیں، اللہ، وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن سے زیادہ پاکیزہ نفس ہے ہی نہیں۔ بے شک و شبہ۔ ان کی اولاد ہونا، ان سے تو جس شہر کی نسبت ہو جائے رب العزت اس شہر کی قسم یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اقسم بہذا البلد۔ ان سے تو جس لباس کی نسبت ہو جائے صحابہ اکرام اس لباس کا کفن بناتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، تو جو ان کی براہ راست اولاد ہیں، اس اولاد ہونے سے ان کا شرف، ان کی عظمت، ان کی کیا شان ہے، کیا بات، یہ اہل علم سے یا اہل ذوق سے مخفی نہیں ہو سکتی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا خون خیر الرسل سے اللہ ہے اللہ، جن کا خمیر، سبحان اللہ، ان سبحان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ پھر قرآن مجید میں آل رسول کو جس قدر فضائل سے یاد فرمایا گیا، وہ سارے فضائل اولین طور پر رسول پاک کی اولاد مبارک بے کو شک، شامل ہیں اور انہیں حاصل ہیں۔ جہاں قرآن نے کہا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو اس کے مصداق رسول اللہ کی ساری اولاد پاک ہے۔ بے شک، یوں ہی قرآن نے جب کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اس کا مصداق بھی رسول اللہ کی ساری آل پاک ہے، اولاد پاک ہے، ان سب کو یہ کامل اور عمدہ ترین تطہیر شامل ہے۔ ماشاءاللہ۔ یوں ہی قرآن نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود و سلام کا حکم آیا تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلوا علی الصلاۃ البتراء، کہ مجھ پر ناقص درود نہ پڑھو۔ اچھا، تو عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ ناقص درود کیسے ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ اگر یہ کہیں اللہم صلی علی محمد اور یہاں آپ رک جائیں تو یہ درود ناقص ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرض کی آقا درود کامل کیسے ہوگا؟ فرمایا اس کے بعد آپ پڑھیں وآل محمد، تو تب درود کامل ہوگا۔ تو اس طرح آقا کریم علیہ السلام نے درود میں ان کو شامل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور درود کامل ہی تب ہوتا ہے جب ان کا بھی بیچ میں ذکر ہو۔ حتیٰ کہ ڈاکٹر صاحب اللہ رب العزت کی سب سے عمدہ عبادت کی شیپ اور شکل اور صورت نماز ہے۔ نماز ہے، بے شک۔ نماز کی بھی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک بندہ درود اور سلام کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی آل پر درود پاک نہ پڑھے۔ اللہ اکبر۔ اور اس آل میں اولی طور پر جو مصداق ہیں وہ آقا کریم علیہ السلام کی اولاد پاک ہیں، انہی میں سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا کریم علیہ السلام کے شہزادے ہیں، جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ۔ اور ایک جگہ یوں کہا کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سبحان اللہ، سبحان۔ تو حضور کی آل ہونا، آپ کے شہزادگان ہونا، آپ کا خون ہونا، یہ کائنات کا عظیم ترین شرف ہے جس پر سارے شرف اور اعزاز قربان کیا جا سکے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح آل رسول کی جس قدر فضیلتیں احادیث میں ذکر ہوئیں، اس سب کے بھی مصداق اولین طور پر یہ مبارک ہستیاں ہیں، اور ہمارے ممدوح عظیم حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام بھی ہیں۔ آپ کی ولادت جیسے کہ آپ نے فرمایا اظہار نبوت کے بعد ہوئی، اور بہت مختصر عرصے میں آپ کا وصال بھی ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اتنے مختصر عرصے میں، اور وہ وقت جب قابل غور ہے، جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اظہار نبوت فرماتے ہیں
اس کے بعد عمائدین مکہ، اہلیان مکہ، قرب و جوار میں رہنے والے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاحمت کرتے ہیں، آپ کے راستے کو روکتے ہیں، آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اس سے قبل جی آپ کی بہت عزت و توقیر کرتے تھے، وہ بھی دشمن ہو گئے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ کا وصال ہو جاتا اللہ ہے۔ اللہ اللہ، یہ ایک صدمے پر صدمہ ہے۔ بالکل پہلے صدمے مخالفتوں کے، جی اسی دوران ایک اور صدمہ اللہ اپنے محبوب کو دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا ان اشد البلاء الانبیاء، اللہ سب اکبر، سے بڑی آزمائشیں نبیوں پر نبیوں پر ہوتی ہیں، اور نبیوں میں بھی حسب درجہ، اللہ اکبر، چونکہ آپ علیہ السلام کا درجہ سب سے بلند ہے، اللہ، اس لیے آپ کی آزمائش بھی سب سے زیادہ تھی۔ تو آپ نے اس حوالے سے صبر کا مظاہرہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، سیدہ خدیجہ کو بھی حوصلہ اور بشارتیں صبر دیں۔ کی تلقین فرمائی اور بشارتیں دی۔ تو یہ سارا معاملہ دراصل امت کے لیے گائیڈ لائن ہے جی کہ آپ کو مشکل وقت آئے تو آپ نے صبر کرنا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ واہ، پھر دیکھیے اس کے بعد جب مشکلات اور آزمائشوں کا دور گزرا تو پھر عروج کا دور شروع ہو گیا۔ بے شک و شبہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔